आप वो सब कुछ खरीद सकते हैं जो फरोख्त के लिए है, इंसानों का शिकार करना, इंसानों को खाना, इंसानों पर तशद्दुद करना। आपके ख्याल में कौन से साजिशी थ्योरीज को नज़रअंदाज करना मंतकी है? गूगल मैप्स अब से सिर्फ इसके नेविगेशन पर राय मांगता है जब उसे मालूम होता है कि इसने अच्छा काम किया है। मैं हर वक्त नेविगेशन का इस्तेमाल करता हूं और मैं देखता हूं कि जब ये मुझे वक्त पर पेशगोई से पहले मंजिल तक पहुंचाता है तो मुझे एक नोटिफिकेशन मौसूल होता है जिसमें सफर की दर्जाबंदी करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर ये मुझे इसके इब्तिदाई तखमीने के बाद वहां ले जाता है तो मुझे वो नोटिफिकेशन कभी नहीं मिलती है। ज्यादातर सीईओ और सियासतदान नफ्सियाती मरीज हैं। सहाफी जॉन रोंसन की एक किताब है जिसे साइकोपैथी टेस्ट का नाम दिया गया है। इसमें उन्होंने बहस की है कि सिखों में नफ्सियाती अमराज की शरह आम लोगों के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। नफ्सियाती मरीजों की कुछ खुसूसियात बाज़ औक़ात एक कामयाब कारोबारी जिंदगी का बाइस बन सकती है। हमदर्दी की कमी जैसी चीजें, लिहाजा वो कटौती और छांटी कर सकते हैं जहां दूसरे लोग किसी कंपनी से डूबते हुए जहाज पर सवार हो सकते हैं। नफ्सियाती मरीज होना किसी को भी सीरियल कातिल नहीं बनाता, लिहाजा शायद इसको यहाँ लाना मेरे लिए एक तरह का मौजू था। आम आबादी के एक की तरह नफ्सियाती खुसूसियात हैं, जबकि सीईओ के साथ ये 4 है। दीगर बहुत सी खुसूसियात कम खौफनाक थीं, दिलकश होना और मिसाल के तौर पर 1 से ज्यादा शादियां करना। मैं इसे सरमायादाराना निज़ाम के बारे में कोई चौंका देने वाला इल्जाम पेश नहीं करना चाहता क्योंकि ये किताब की एक मुज़हका खेज तशरीह है। ये नफ्सियाती अमराज के बहुत से पहलुओं से मुताल्लिक है और उसकी तशखीस कैसे की जाती है और काफी ज्यादा मवाद। लेकिन किताब का एक अच्छा हिस्सा इस बात की गहराई में जाता है कि नफ्सियाती अमराज किसी को ज्यादा कामयाब सीईओ या सियासतदान बनाते हैं या नहीं। वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ा, मैं जॉन रोंसन का बहुत बड़ा मद्दा हूं। उनकी दूसरी टेड टॉक अवामी शर्मिंदगी के बारे में थी, एक और अच्छी घड़ी जिसमें इनकी एक और किताब की कहानी बयान की गई है। खुफिया मुआशरे यकीनी तौर पर मौजूद हैं। ये मुआशरे मौजूद हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हम किस तरह सोचना चाहें। लोग उन लोगों के साथ घूमना पसंद करते हैं जो उसी तरह के काम करते हैं जैसे वो करते हैं। अगर आप एक अमीर आदमी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, दुनिया भर में छुट्टियां और आपके पास हर वक्त कंट्री क्लबों में गोल्फ खेलने के पैसे होते हैं, तो फिर आपको फैक्ट्री में काम करने वाले किसी दोस्त के साथ ज्यादा मुमासलत नहीं होगी। ये लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं और दोस्तों के किसी दूसरे ग्रुप की तरह आप अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से ये लोग आपके औसत जुए से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। यही वो चीज है जो ट्रंप की मारालागो के बारे में पूरी बात को इतना घिनौना बनाती है। वो जानता है कि खेल कैसे काम करता है और वो जानता है कि अगर वो वहां अपनी ताकत के इजलास मुनक्किद करता है फिर मजीद अमीर लोग उसके दोस्त बनने के लिए वहां घूमते फिरेंगे। ये काफी बुरा है कि अमीरों को ताकतवर लोगों तक खुसूसी रसाई हासिल है, लेकिन अब ट्रंप इससे फायदा उठा रहे हैं। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के चेयरमैन डेविड मिस्कावेज ने यकीनी तौर पर अपनी बीवी को कत्ल किया है और वो उसके लिए आजाद हो रहे हैं। 2007 में उनके और उनकी अहलिया के दरमियान काफी गर्मागर्म बहस हुई थी और उसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया। डेविड की जानिब से किराए पर लिए गए वकला का दावा है कि वो अब भी जिंदा हैं और अपना 100% वक्त चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में काम करने के लिए वक्फ करती हैं। यही वजह है कि उन्हें अगस्त 2007 के बाद से नहीं देखा गया। 2013 में चर्च के एक साबिक रुकन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसे चंद अफसरान की बात करने और मिसेस मिस्कावेज को देखने के बाद बंद कर दिया गया था, हालांकि इस मुलाकात का कोई सबूत नहीं है। लापता अफराद की तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया गया है क्योंकि ये तहकीकात हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं कि बहुत सी मशहूर ख्वातीन सितारे जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया था, मेगन फॉक्स एक अच्छी मिसाल है, को ब्लैक लिस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने माइकल बे को नाजी इस तरह की कोई चीज कहने के बाद हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों के साथ काफी फिल्मों के लिए सोने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कोर्टनी लो ने 2005 के एक इंटरव्यू में खिले आम इशारा दिया था कि हार्वी वाइनस्टाइन की पार्टियों में क्या हो रहा था। जाहिर है कि किसी ने भी उसे संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि इस वक्त तक लोगों का एक ग्रुप पहले ही इससे नफरत कर चुका था।
میں نے نیو یارک سٹی میں لفٹ لی اور ڈرائیور سے بات چیت کی جو ہسپانوی لہجے والا ایک سمارٹ نوجوان تھا۔ اس گفتگو نے سازشوں میں تیزی سے اور مزیدار آغاز کیا۔ اس وقت پیزا گیٹ تھیوری ہر جگہ تھی اور اس نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ یہ کہانی اتنی احمقانہ ہے کہ سچ نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ممکن ہے کہ سیاسی دنیا میں کہیں بچوں کی اسمگلنگ کا گروہ ہو۔ پھر وہ مجھے ہیٹی کے بارے میں آگے بتاتا ہے جہاں سے وہ ہے کہ وہ گاڑیوں اور بڑی گاڑیوں سے ڈرتا ہوا بڑا ہوا۔ وہ جن بچوں کے ساتھ بڑا ہوا وہ کم از کم ایک بچے کو جانتا تھا جو وین میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ بچپن میں وہ جانتے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں خوفزدہ تھا لیکن خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے بتایا۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ کروڑ پتی اور ارب پتی افراد کی تعداد کے ساتھ جو نفسیاتی مریض ہیں یا اسی طرح کے ہیں، وہاں کچھ انتہائی امیر سیریل کلرز ضرور موجود ہوں گے۔ توسیع کے طور پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو متاثرین کو اسی طرح پیسے فراہم کر رہے ہوں گے جس طرح ایپسٹین دولت مندوں کو لڑکیاں فراہم کر رہے تھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ پیسے، طاقت اور اثر و رسوخ کے ساتھ حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں فائدہ اٹھانے کے لیے خوفناک اقدامات کو نظر انداز کرنے یا چھپانے کے لیے تیار ہوں گی۔ میرا مطلب ہے، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا ان لوگوں کے لیے ایک مقبول مشغلہ ہے جو اتنے امیر ہیں کہ ان کے پیسے نے انہیں تمام عام انسانی تجربات کے لیے بے حس بنا دیا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ان کے لیے کچھ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، یہ محض لوگوں کو مارنے کے لیے کوئی چھوٹی چھلان نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارب پتی بننے کے لیے اب کو بہت سارے لوگوں کو مکمل طور پر دبانا پڑتا ہے کہ جب تک اب اسے حاصل کرتے ہیں، اب جذباتی طور پر اتنے سارے پیسے کے ساتھ بھی بے حس اور پاگل ہو جائیں گے۔ اب کو اس پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی تلاش کرنے میں پریشانی ہوگی جو واقعی اب کو پرجوش کرتی ہے۔ میں نے انتہائی امیر نفسیاتی مریضوں کے لیے کام کیا ہے۔ وہ گھناؤنے کام کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں گھناؤنے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈپٹی شیرف بن گیا تاکہ وہ ہفتے میں ایک بار سواری کر سکے۔ مجھے ان کے لیے ایک بیگ پیک کرنے کے لیے بلایا گیا اور مجھے ایک سروس ہتھیار ملا۔ جب انہوں نے مجھے ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ ہنس پڑے اور اعتراف کیا کہ وہ ایسا صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ غیر قانونی ہونے کے بغیر لوگوں کو گولی مار سکیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل یقین ہے کہ یہ اب بھی غیر قانونی ہے۔ وہ زور سے ہنسے اور کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی اور نے کہا، جب آپ وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں جو فروخت کے لیے ہے تو آپ وہ سب کچھ خریدنا شروع کرتے ہیں جو فروخت کے لیے نہیں ہے۔ انسانوں کا شکار کرنا، انسانوں کو کھانا، انسانوں پر ظلم کرنا۔ میں واقعی یقین کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایک ایسی دنیا کے متحمل ہو سکتے ہیں جہاں انہیں اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں۔ سب سے بری چیز جس کا اب تصور کر سکتے ہیں وہ کئی بار کیا گیا ہے۔ پینٹنگز کی فروخت کی وجہ سے منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا چکر چل رہا ہے۔ یہ صرف کینوس کا ایک ٹکڑا ہے جس پر کچھ پینٹ ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ نشت ثانیہ سے پینٹنگز خریدنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جدید آرٹ یقینی طور پر منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی غیر قانونی چیز کے لیے $4 لاکھ کی نجی خریداریوں پر ٹیکس جمع نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک پینٹنگ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت مکمل طور پر موضوعی انداز میں 400,000 ہے، سچی شے کے ساتھ جو آپ مفت میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ بنگو ڈینور ہوائی اڈے کی تھیوری۔ میرا مطلب ہے کہ عمارت کے کیپسٹون پر لفظی طور پر فری میسن کا لوگو ہے، دیواروں پر کچھ عجیب و غریب تباہی کے نشانات بنے ہیں، رن وے سواستی کی طرح نظر آتے ہیں، اور سرخ چمکتی آنکھوں کے ساتھ 50 فٹ لمبا گھوڑے کا مجسمہ ہے۔ ہوائی اڈے کی تعمیر پر توقع سے $3 بلین زیادہ لاگت آئی اور ان گنت ٹھیکیداروں کے ذریعے مزدوری کا خون پسینہ ایک کیا گیا، لہٰذا اس کی تعمیر کرنے والا کوئی بھی اس کی پوری وسعت کو نہیں جانتا۔ وہ اور سرخ چمکتی آنکھوں والے 50 فٹ لمبے گھوڑے کے مجسمے نے اپنے خالق کو ہلاک کر دیا۔ ڈینور ہوائی اڈا ایک عجیب جگہ ہے۔ کسی نے جواب دیا،
میرا ایک دوست ہے جو دیا میں کام کرتا تھا، اس نے تصدیق کی کہ ساری زیر زمین چیز جو ہے وہ اور بھی زیر زمین ہے۔ اسے سیکیورٹی کے ساتھ ایک لفٹ میں لے جایا گیا اور اسے ایک بڑے زیر زمین جگہ پر لے جایا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے بغیر وہاں سے جانے کے قابل نہیں تھا اس سارے وقت میں۔ اس کے علاوہ ڈینور بین الاقوامی ہوائی اڈہ کم از کم کولوراڈو میں زمین پر حرکت کرنے والے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی اعداد و شمار موجود ہے اور وہ ضرورت سے کہیں زیادہ زمین پر منتقل ہوئے۔ حال ہی میں ہوائی اڈے کی تزئین و آرائش جاری ہے اور مارکیٹنگ سازشی تھوریز کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ واقعی کافی مضحکہ خیز ہے۔ بلوسیفر، شیطانی گھوڑے نے اپنے خالق کو مار ڈالا، لیکن وہ اب بھی ڈینور کا پسندیدہ سرخ آنکھوں والا شیطانی گھوڑا ہے۔ اتحادیوں کو یقینی طور پر ہولوکاسٹ کے بارے میں اپرلم 1945 سے بہت پہلے سے معلوم تھا۔ کیمپوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا جب وہ نازی جرمنی کو شکست دے رہے تھے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے درآمدات کو روکنے کے لیے کبھی انگلی کیوں نہیں اٹھائی، کیمپوں وغیرہ تک ریل لائنوں کو تباہ کر دیں، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے جواب دیا کہ چین میں مسلمانوں کے خلاف ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ اب بھی یہ کیوں سوچتے ہیں کہ حکومتیں انسانی حقوق وغیرہ کی پرواہ کرتی ہیں؟ یہ سب صرف ایک کلب ہے جس کے ساتھ وہ اپنے مخالفین کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہی حال ان کمپنیوں کا بھی ہے جو اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ وہ نسل پرستی کے مخالف کے حامی ہیں۔ وہ دراصل بیدار ہونے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان کے ممکنہ گاہکوں کو وسیع کرنے اور لوگوں کو کاروبار کو دہرانے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہے۔ وہ سماجی رجحانات کی پیروی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تہذیبیں اس سے کہیں پہلے ابھری اور گر چکی ہیں جتنی ہم اس وقت جانتے ہیں، اور یہ کہ قدیم تہذیبیں اس سے کہیں زیادہ قابل تھیں جس کا کریڈٹ ہم انہیں دیتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ ذہین جس کا کریڈٹ ہم انہیں دیتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر سٹیل کی پیداوار جیسے ترقی یافتہ تہذیب کے کچھ نشانات کو چھپانا واقعی مشکل ہے۔ ہم زیادہ ہوشیار نہیں ہیں، ہم فکری ترقی کے لیے بڑے مفکرین کی حاصل کردہ سمجھ کو استعمال کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس پر ایک پوری دستاویزی فلم دیکھی جس میں جگہ سے باہر کے نوادرات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر وہ نوادرات جو اتنے پرانے ہیں یا اتنے عجیب ہیں کہ وہ تاریخ کی تمام کتابوں کو پانی سے اڑا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انگلستان میں پایا جانے والا ایک ہتھوڑا تھا جس میں لاکھوں سال پرانا ایک فوسل ہلٹ اور لوہے کا سر تھا۔ اس کے علاوہ انہیں سائبیریا میں ایلومینیم سے بنا ایک گیئر بھی ملا جو لفظی طور پر 100 ملین سال پرانا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قدیم معاشروں نے اسے نیم جدید ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہتر ٹائم ٹریول حقیقی ہے۔ ویسے بھی زیادہ تر سائنسدانوں نے انہیں قابل اعتبار قرار دے کر باہر پھینک دیا۔ مجھے شک ہے لیکن یہ سوچنا اب بھی اچھا ہے اور یقینی طور پر ممکن ہے کہ انسان کتنی تیزی سے اس مقام تک پہنچا، اس کے مقابلے میں کہ زمین پر زندگی کتنی طویل ہے۔ میڈیا اور حکومتوں دونوں کو کارپوریشنوں کے ذریعہ ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ مغرب میں حکومتیں خود غرض ادارے نہیں ہیں، وہ شیلوں کے گھومتے ہوئے دروازے پر مشتمل ہیں جنہیں ان کی ادائیگی سرکاری آمدنی میں اضافے سے نہیں ملتی، لیکن کارپوریٹ ٹیکس کی چھوٹ کے ذریعہ اسے کم کر کے اور مستقبل کے کاروباری مفادات، بولنے والے گیگز، بورڈ پوزیشنوں وغیرہ کی شکل میں ان کی ادائیگی حاصل کر کے۔ صحافت کو کئی وجوہات کی بنا پر پوری تاریخ میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ نپولین بوناپارٹ چھوٹے قد کا نہیں تھا۔ ڈاکٹر کو یہ کہنے کے لیے ادائیگی کی گئی تھی کہ ویکسین آٹزم کا سبب بنتی ہے، اور ہٹلر نے اپنے مقصد کو فروغ دینے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کیا۔ میرا پختہ یقین ہے کہ سنسنی خیز خبروں کو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اپنی ہی حکومت کے معاملات کو زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھتے۔ میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ ڈوبنے والا ٹائٹینک دراصل ٹائٹینک نہیں تھا بلکہ تباہ شدہ RMS اولمپک سے انشورنس حاصل کرنے کا ایک بہت پیچیدہ منصوبہ تھا، اور یہ کہ ٹائٹینک اپریل 1935 میں RMS اولمپک کے نام سے ریٹائر ہوا۔ یہ ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہلکی تصاویر اور کچھ دستخطی خصوصیات تھیں جنہوں نے اسے بہت قابل اعتماد بنا دیا۔ 9/11 کو ہونے دیا گیا تاکہ حکومت ایسے سیاسی ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ سکے جو بصورت دیگر بہت غیر مقبول ہوتے۔
हर तरह की पेशगी वार्निंग दी गई थी कि हमला होने वाला है, फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस हमले ने मशरिक वस्ता पर हमले और कभी ना खत्म होने वाले कब्जे की इजाजत दी। उसके साथ साथ पेट्रियट एक्ट जो हुकूमत की तरफ से जासूसी में इजाफे की इजाजत देता है और 9/11 के तकरीबन एक माह बाद ही मंजूर किया गया था। अमरीकी इंटेलिजेंस एप्स्टाइन के जजीरे से मुनज़्ज़म ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन कर रही है। एप्स्टाइन के पुराने केस को संभालने वाले प्रोसिक्यूटर से कहा गया कि वो पीछे हट जाएं और आराम से बैठ जाओ क्योंकि एप्स्टाइन इंटेलिजेंस थी। इंतजामिया से अकोस्टा की रवानगी ने इस बात की तस्दीक की कि ये महज अफवाह नहीं थी। लिहाजा एक अमरीकी की हैसियत से मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था, ये किस हद तक फैला और कौन से सियासी फैसले मुतासिर हुए। गद्दे की फर्म मुनशियात की कार्टेल मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है या शायद वो मुनशियात के कार्टेल्स के लिए रकम की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी है वो कुछ भी अच्छा नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां एक ऐसा इलाका है जिसमें इनमें से 3 एक दूसरे से तकरीबन 5 मील के फासले पर हैं। ये तमाम लोग कौन हैं जो इतनी बार गद्दे खरीदते हैं कि आपको फरोख्त जारी रखने के लिए 3 स्टोर्स की जरूरत है। कुछ मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक कॉमेडियन जोई डियाज उनमें से एक होने की वजह से कार्टेल एलए में इन मैक्सिकन स्ट्रीट फूड फरोशों को भी इस्तेमाल करते हैं और मुझे यकीन है कि कहीं और भी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ लॉन्ड्रोमैट्स और दीगर नकदी के कारोबार ओहे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाएगी। मैक्सिको में सिंटेंडर, HSBC जैसे कुछ बैंकों में बैंकों के अतराफ सुराख हैं ताकि कार्टेल पैसे के थैले फेंक सकें, जैसा कि अब फिल्मों में बड़ी इमारतों में कपड़े धोने या फुजले के लिए देखते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर खून आलूद कोकीन कार्टेल कैश के लिए। हकीकी साजिशें हमारी आंखों के सामने हैं। जमहूरी अमल पर कारपोरेट कंट्रोल की हद कोई ढकी छपी बात नहीं है, लेकिन हम सब चांद पर उतरने, फ्लैट अर्थरस और एंटी वैक्सरस पर बहस में मसरूफ हैं। मीडिया की बड़ी सुर्खियां हमें खामोश रखती हैं, इसलिए हम मामूली मौज़ूआत पर एक दूसरे के खिलाफ बोलराज रहते हैं। अगर हमें अहमकाना चीजों पर लड़ने की जरूरत न पड़ी तो हम कारपोरेट हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर सकते हैं। शायद इस निज़ाम की इस्लाह पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाएं और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को फ़ाल करें।